اپنے اپنے انداز میں وزیروں نے کہا جی فلاں بیوقوف ہے، فلاں بیوقوف ہے، پر متعین نہیں ہو رہی تعریف کہ کسے بیوقوف کہہ سکتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک تنکا ایک وزیر کو دیا، کہا تم بڑے سمجھدار ہو، تمہاری نظر میں جو بیوقوف ہو یہ تنکا اس کو دے دینا۔ وزیر نے وہ تنکا رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا، نزع کا وقت آ گیا، بادشاہ مرنے کے قریب تھا، وزیر آ گیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے ایک تنکا دیا تھا اور کہا تھا جو بیوقوف ہو یہ تنکا اس کو دے دینا، یہ لیں آپ تنکا رکھ لیں۔ بادشاہ نے کہا میں تجھے بیوقوف نظر آیا ہوں؟ میں نے تو اتنی حکومت کی ہے۔ اس وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، دنیا سے آپ جا رہے ہیں تو کیا لے کے جا رہے ہیں؟ تخت ساتھ جا رہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فوجیں ساتھ جا رہی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ وزیر ساتھ جائیں گے قبر میں؟ اس نے کہا نہیں۔ ساتھ کیا جائے گا؟ اس نے کہا ایمان اور نیک عمل۔ تو اس وزیر نے کہا میں نے یہ تنکا آپ کو اسی لیے پکڑایا ہے کہ آپ دنیا کی زندگی میں بیوقوف ہی بنے رہے ہیں، جس بادشاہی نے ساتھ نہیں جانا اس پہ ہی فخر کرتے رہے، اس دنیا داری کے دھوکے میں ہی آگے۔ آپ سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ اس وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ لگا آپ سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا کہ آپ اس بادشاہی کو اپنا سمجھتے رہے ہیں جو آپ کی ہے ہی نہیں، دنیا کے فراڈ میں آپ آ گئے ہیں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے کہا وزیر تو نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، میں بیوقوف ہی تھا جو دنیا کو اپنا سمجھتا رہا جبکہ دنیا میری ہے نہیں، اور جس جہان میں میں نے جانا ہے اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کی۔ آپ مجھے بتائیں وہ بادشاہی جو دنیا میں رہ جائے اور بادشاہ خالی ہاتھ قبر میں جائے، وہ سچی عزت ہے؟ یا کوئی اللہ کا ولی دریا کے کنارے بیٹھا ہو اور لوگ کہیں کہ تم نے بادشاہی چھوڑ کے فقیری اختیار کر لی ہے، بیوقوفوں والا فیصلہ کیا ہے۔ ابراہیم بن ادم نے اپنی سوئی پھینک دی دریا میں۔ انہوں نے کہا یہ سوئی کیوں پھینکی ہے دریا میں؟ کہا مجھے کہتے ہو میں نے بیوقوفی والا فیصلہ کیا ہے؟ اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی واپس کرو۔ ہر مچھلی ایک سوئی لے کے باہر رکھتی ہے۔ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں پہلے تو لوگ ہی میرا حکم مانتے تھے، اب تو مچھلیاں بھی میرا حکم مان رہے۔ بتاؤ میں نے بیوقوفی والا فیصلہ کیا جو درویشی کو اختیار کر لیا۔ سچی عزت کس کی ہے؟ سچی عزت اس کی ہے جو رسول اللہ کا غلام بن گیا۔ کچھ محبتیں ایسی ہیں جو انسان کو ذلیل و رسوا کر دے، پر حضور کی محبت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیری ہے۔ میں نے یہ ساری تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے کی کہ دل آپ سارے رکھتے ہیں، پر اپنے دل کے تخت پہ کسے بٹھا رکھا ہے؟ فنا ہو جانے والی چیزوں سے پیار نہ کریں، مادیت کو اپنے دل کے تخت پہ نہ بٹھائیں، آؤ اللہ کے اس رسول سے پیار کرو جن کا ذکر رات بھر سنتے رہے ہیں، آؤ اللہ کے اس رسول سے پیار کریں جن کا پیار دو جہان میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں جو دل رکھا ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، مختصر اتنا کہ دو حرفوں سے بن جاتا ہے دل، پر طویل اتنا کہ سارے جہاں کا درد اس میں ہے۔ یہ دل بڑی قیمتی شے ہے، اور ہم نے یہ دل کس کے قدموں میں رکھا ہے؟ آئیں اللہ سے پوچھیں کہ پروردگار تو نے دل دیا ہے تو بتا یہ دل کس کو دیں؟ جواب آتا ہے اس سے پیار کیوں نہیں کرتے جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ چند دوستوں نے سبحان اللہ کہا ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں حضور، پر بعض لوگوں کا خیال ہے وہ کہتے ہیں حضور کو اللہ کا محبوب نہیں کہنا چاہیے، بندہ کہنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے حضور اللہ کے عبد ہیں، عبدیت کا انکار نہیں، عبد کامل ہیں، عبد مقرب ہیں، پر حضور اللہ کے محبوب ہیں، حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ جو اللہ سے پیار کرے وہ بڑا
خوش نصیب ہے تو جس سے اللہ پیار کرے. اللہ رشتہ داری نہیں رکھتا کسی سے, اللہ کی رشتہ داری لم یلد ولم یولد, سورہ اخلاص میں ہے لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا. اللہ کسی سے رشتہ داری نہیں رکھتا پر دلداری رکھتا ہے. یحبہم و یحبونہ, یہ دلداری پر آیت مبارکہ گواہ ہے. یحبہم و یحبونہ, لم یلد ولم یولد قرآن کی آیت ہے تو یحبہم و یحبونہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ رشتہ داری تو نہیں رکھتا پر دلداری. اللہ پیار کرتا ہے تو یہ پیار کب سے کرتا ہے؟ کائنات بنائی ہے تو حضور سے پیار کی ہے, یا حضور کی ولادت ہوئی ہے تو اس کے بعد اللہ نے حضور سے پیار کیا ہے. اللہ کی ذات قدیم ہے تو اللہ کی صفات بھی قدیم. وقت نہیں کہ میں مشکل اصطلاحی گفتگو آپ کے سامنے کروں, صرف اتنا یاد رکھیں ہم حادث ہیں. حادث وہ ہوتا ہے جو بنایا جاتا ہے اور پہلے نہیں ہوتا. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے, قدیم ہے, تو اس کی صفات بھی قدیم ہے. اللہ اس وقت بھی حضور سے پیار کر رہا تھا جب ابھی کائنات کو بنایا ہی نہیں. تائیدار گورڑا نے اسی کا ترجمہ کیا ہے, کن فیکون تے کل دی کر لے اسا اس تو اگے لائی تو میں حرف نشان نہ آہا جدو دتی میم گوائی. اجے بھی سانو او پہ دسدے بوٹے بیلے کائی, میر علی شاہ رل دوئے بیٹھے جد سکھ توہانو آئی. اور امام الانبیاء کی حدیث مبارکہ کی مہر تصدیق اس پہ لگا رہا ہوں. حضور نے فرمایا ہے جابر, اللہ نے اس وقت میرے نور کو تخلیق فرمایا جب کائنات کی کوئی شے نہیں. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. حضور رسول ہیں, حضور نبی ہیں, حضور شاہد ہیں, حضور مبشر ہیں, حضور نذیر ہیں. حضور کی بے شمار شانیں ہیں, اور ان شانوں میں سے ایک شان یہ ہے حضور اللہ کے, حضور اللہ کے. مجھے ایک دوست کہنے لگے حضور نے بھی کبھی کہا ہے کہ میں اللہ کا محبوب. تم لوگ تو کہتے ہو کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں, کیا حضور نے بھی کبھی فرمایا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں؟ آئیں حدیث مبارکہ سنیں. یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے. امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اس حدیث کو نقل کی ہے. اور کون محمد بن عیسیٰ ترمذی؟ جن کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں میں نے محمد بن عیسیٰ ترمذی کو پڑھایا ہے, پر اتنا پڑھایا نہیں جتنا اس سے پڑھا ہے. ایسا شاگرد جس پہ استاد فخر کرتے ہیں. حدیث کے علم میں امام بخاری کا بہت بڑا نام ہے. امام بخاری فرماتے ہیں مجھے محمد بن عیسیٰ ترمذی پہ فخر ہے. وہ محمد بن عیسیٰ ترمذی اپنی جامع ترمذی کے اندر نقل کرتے ہیں حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن بہرام عن اکرمة عن ابن عباس قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينتظرونه فخرج الیہم حتی اذا دنا منهم سامعهم يتذاکرون سامع حدیثهم قال بعضهم عجبني ان الله عز وجل اتخذ من خلقه خلیلا اتخذ ابراہیم خلیلا وقال آخر ماذا بعجب من کلام موسیٰ کلمہ تکلیما وقال آخر عیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وقال آخر آدم اصطفاہ اللہ فخرج الیہم فسلم وقال سمیت کلامکم عجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وہو کذالک وآدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک الا وانا حبیب اللہ ولا فخر. دروازہ نبوت پہ صحابہ کی محفل لگی ہے. پہلے نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں آدم صفی اللہ ہیں, دوسرے کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں, تیسرے کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہیں, چوتھے کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ ہیں. کہ میرے آقا اس محفل میں تشریف لے آئے, فرمایا کا سمیت کلامکم وعجبکم, میں نے تمہارا کلام بھی سنا ہے, تمہارے تعجب کو بھی دیکھا ہے. ان
کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، الا وانا حبیب اللہ ہے، پر دل کے کان کھول کے سنو، میں اللہ کا محبوب بن کے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت والجماعت۔ فرمایا الا، دھیان سے سننا، خبردار ہو کے سننا۔ علماء سے پوچھیں الا کا لفظ کیوں عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے؟ الا، توجہ سے سننا، خبردار ہو کے سننا، میرے لفظوں کو ضائع نہ کرنا۔ ایمان سے بتائیں، نبی توجہ دلائے، امتی کو توجہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ میں تو چٹھی پڑھ رہا ہوں، یہ نہ دیکھیں چٹھی کون پڑھ رہا ہے، دیکھیں چٹھی ہے کس کی۔ خط محبوب کا ہو تو آدمی غور سے سنتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ڈاکیا کون ہے، وہ یہ دیکھتا ہے خط میرے محبوب کا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، فرمایا توجہ سے سننا، بطور فخر نہیں بیان کر رہا، میں تمہیں اپنی حقیقت بتا رہا ہوں، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور اللہ کے حبیب ہے، حضور اللہ کے حبیب ہے کہ شریک ہے؟ تو اس طرح نکھار کے بولے پتا چلے شریک کہہ رہے ہیں یا حبیب کہہ رہے ہیں۔ حضور اللہ کے ہم حبیب مانتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں شریک مانتے ہو، تو بھائی مانتے ہم ہیں تو ہم سے پوچھ لو ہم کیا مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ حضور اللہ کے حبیب ہے، حضور اللہ کے حبیب ہیں، اور جہاں تک شریک کا تعلق ہے ہمارا عقیدہ کوئی اللہ کا شریک ہے ہی نہیں، وحدہ لا شریک لہ، کوئی اللہ کا شریک ہے ہی نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ کی ذات بھی واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کی عظمتوں میں اس کی شانوں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اہل سنت شرک نہیں کر سکتے، ہم کسی کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، ہم تو حضور کو بھی اللہ کا حبیب مانتے ہیں۔ حضور اللہ کے یہ حبیب اور شریک میں فرق کیا ہے؟ شریک سانجا حصے دار ہوتے ہیں، سانجا حصے دار جو ہے وہ شریک ہے۔ کسی کے پاس لاکھ روپے ہے تو جو 50,000 کا مالک ہے نا وہ شریک ہے، دو حصے کیے جائیں گے تو جو برابر کا حصے دار وہ شریک۔ شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا ہی مالک ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی نقطہ بیان کیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبت میں یہ میرا تیرا نہیں ہوتا، جو محب کا ہے وہ محبوب کا ہے۔ حضور اللہ کے اب حبیب کی شان کیا ہے؟ میں کس کتاب میں سے حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، ماشاءاللہ یہ رات جاگنے کا مقصد پورا ہو گیا، آپ نے حوالہ یاد رکھا ہے ترمذی شریف کا، یہ صحاح ستہ کی کتاب ہے۔ جن کتابوں کا حوالہ لوگ مانگتے ہیں نا کہ جس صحاح ستہ میں سے کوئی حدیث سناؤ، یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، اور اب سنیں حضور نے حبیب کی شان کیا بیان کی، انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر، انا اول من یحرک حلق الجنت فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومایا فقراء المؤمنین ولا فخر۔ حضور فرماتے ہیں سارے نبی اپنی اپنی امتیں لے کے جنت کے دروازے پہ منتظر کھڑے ہوں گے، کسی نبی کی جرت نہیں ہوگی جنت کا دروازہ کھلوا سکے۔ انا اول من یحرک حلق الجنت، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، یفتح اللہ لی، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا، یفتح اللہ لی، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا۔ اب میرے بعد جو جو جنت میں جائے گا میرا صدقہ ہی جنت میں جائے گا۔ جنت بھی
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد. اگر جامع ترمذی کی حدیث میں لی کا لفظ نہ ہو، لی جس کا معنی ہے میرے لیے، اگر یہ لی کا لفظ جامع ترمذی کی حدیث میں نہ ہو تو جو سزا دے میں اس کے لیے تیار ہوں. اور اگر صحاح کی حدیث ہو یفتح اللہ لی، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا. فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَقْرَاءَ. حضور فرماتے ہیں پھر جو جنت میں داخل ہوگا میرا صدقہ ہی جنت میں داخل. جنت بھی ملے گی تو حضور کا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان. ایک مولوی صاحب جمعے کی تقریر کر رہے تھے، ممبر پہ بیٹھے بڑے زور سے کہتے ہیں تم کھاتے ہوگے حضور کا صدقہ، میں نہیں کھاتا. یعنی کہ ہم نہیں کھاتے حضور کا صدقہ، تم سنی کھاتے ہوگے. میں نے کہا کس کے ممبر پہ بیٹھے تقریر کر رہے تنخواہ لیتے ہو کس کے مصلی پہ نماز پڑھا کے؟ ادھر حضور کے ممبر پہ منسوب تو کرتے ہیں، اور مصلی بھی مسجد کا ہے، تنخواہ بھی مسجد سے لے رہے ہیں. یہ مسجدیں کس نے بنوائی ہیں؟ یہ ممبر کس کا ہے؟ یہ مصلی کس کا ہے؟ ادھر حضور کے نام کا کھا بھی رہے ہیں، ادھر کہتے ہیں صدقہ نہیں کھاتے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے، زمین و زمان، مکین و مکان، بدن میں ہے جان، دہن میں زبان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. اور اسی حدیث مبارکہ کا آخری سے انا کرم الاولین والآخرین ولا فخرا، میں پہلوں میں بھی سب سے افضل ہوں، میں پچھلوں میں بھی سب سے افضل، سب سے اولا و اعلیٰ. ہمارا نبی کہتے ہوئے دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے، سکون ملتا ہے کہ حضور ہمارے ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں خود اپنے آپ کو فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں. جس سے اللہ محبت کرے ان کی عظمتیں کیا ہیں، ان کی شانیں کیا ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوبے. جو ہمارے محبوب ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں. آؤ اس سے محبت کرو جس سے اللہ محبت کر رہا ہے. میں نے اب تک دو نکات پر آپ کے سامنے گفتگو کی. ایک تو یہ کہ اللہ نے آپ کو دل عطا کی ہے تو یہ دل اللہ کے محبوب کو دیں. اور پھر اس پر میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ حضور صرف ہمارے ہی محبوب نہیں، حضور اللہ کے بھی محبوب ہے. جو محبوب رب کا ہے وہ محبوب سب کا ہے. اب تک تو میں نے محبت کی اہمیت پر اور اس حوالے سے دعوت آپ کو دی. یاد رکھیں کوئی حضور کے ظاہراً قریب ہو لیکن اس کے دل میں محبت نہ ہو تو وہ دور ہے. ابو جہل سامنے کھڑے اور حضور سے معجزے مانگ رہا ہے. حضور اس کے اشارے پہ اس کے کہنے پہ، اس کے مطالبے پہ، کوئی صفا پہ تشریف لاتے ہیں، اشارہ کر کے چاند دو ٹکڑے کر دیتے. ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں ہیں، وہ کہتا ہے بتائیں میں نے اپنی مٹھی میں کیا چھپا رکھا ہے. اور حضور اس کو بتاتے ہیں، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. ابو جہل بظاہر قریب ہے لیکن حقیقت میں دور ہے. اب ایسے کرنی یمن میں بیٹھے ہیں، بظاہر دور ہے پر حقیقت میں. کوئی مکے میں رہ کے بھی حضور سے دور، اور کوئی یمن میں بیٹھا ہے پر حضور کے. تو پھر یہ قرب کون سا قرب ہے؟ جسم کا قرب ہے. جسم تو ابو جہل کا قریب تھا پر اس کا دل دور تھا. اور ایسے کرنی کا جسم تو یمن میں ہے پر دل بارگاہ مصطفیٰ میں. تو یہ قرب دل کا قرب ہے. دل حضور سے محبت کرے تو دل حضور کے قریب ہے. یہ جو دل کا قرب ہے اس کی طرف ہی میں آپ کو دعوت دے رہا تھا.
اب ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے یا اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہمیں حضور سے محبت ہے، ہمیں حضور سے عشق ہے. ہم میں سے ہر آدمی یہی کہتا ہے. پر آئیں قرآن اور حدیث کی کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھیں سچی محبت کسے ہے. جو محبوب کے حکم مانتا ہے اسے ہی سچی محبت ہے. جو محبوب کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے اسے ہی سچی محبت ہے. جو محبوب کے ارشادات پہ عمل کرتا ہے اسے ہی سچی محبت ہے. ورنہ گلہ نال دے ہر کوئی لائی پھر دے لا کے توڑ نبھانیاں. اپنے طور پہ تو ہر کوئی کہتا ہے میں عاشق ہوں، میں عاشق ہوں، میں عاشق ہوں، پر یہ بھی تو دیکھیں کون ہے جو حضور کے ارشادات پہ عمل کر رہا ہے، کون ہے جو حضور کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے، کون ہے جو حضور کے ارشادات عالیہ کو اپناتا ہے. اسی لیے میں نے خطبہ میں آیت مبارکہ پڑھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. البتہ تحقیق رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے. قرآن مجید نے زندگی گزارنے کا ایک نمونہ بتا دیا، اصول مقرر کر دیا. اپنے رسول کو دیکھتے جاؤ اور زندگی گزارتے جاؤ. جس مرحلہ حیات سے گزر رہے ہو اپنے محبوب کی سیرت کو سامنے رکھو، اپنے محبوب کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھو. حضور کی حیات طیبہ ہمارے لیے خوبصورت نمونہ ہے. بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا. آج جب ہم دعائیں مانگتے ہیں نا تو دعا کرتے ہیں یا اللہ حنود و یہود کی سازشوں سے بچا. اور جب عمل کی باری آتی ہے نا تو سیرت اور یہودیوں کی اپناتے ہیں، مشابہت ان سے اختیار کرتے ہیں اور دعا کیا کرتے ہیں یا اللہ یہودیوں کے شر سے بچا، یا اللہ اسلام کے دشمنوں کے شر سے بچا. اور جب عمل کا وقت آتا ہے تو عمل ان غیر مسلموں جیسا کرتے ہیں. وہ سود کھاتے ہیں، ہم بھی سود کھاتے ہیں. وہ بے حیائی سے کام لیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی بے حیائی عام ہو رہی. ان کے چہرے صاف ستھرے ہیں اور ہمارے ہاں بھی سنت رسول کی اہمیت ہی نہیں. دعائیں یہ کرتے ہیں یا اللہ غیر مسلموں کے شر سے بچا. عمل کی باری آتی ہے تو ان جیسا عمل ہی کر رہے ہیں. ہماری دعا اور ہماری محنت آپس میں ٹکرا جاتی ہے. دعا کچھ اور کر رہے ہیں، عمل کچھ اور کر رہے ہیں. اگر میں یہ پوچھوں نا آپ میں سے کس کو اسلام کے دشمنوں سے محبت ہے تو کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. میرا یہ ایمان ہے آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ میں سے کسی کو بھی اسلام کے دشمنوں سے محبت ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے. اگر ان سے محبت نہیں ہے تو پھر ان جیسے عمل کیوں کرتے ہیں؟ اگر میں یہ پوچھوں آپ میں سے کون ہے جس کو حضرت علی سے محبت ہے تو میرا خیال ہے سارے ہی ہاتھ اٹھائیں گے. محبت ہے حضرت علی سے، صحابہ کرام سے، آل اطہار سے. پھر ان کی طرح اپنا چہرہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ ہے سوچنے کی بات کہ نہیں. یا پھر اپنے آپ کو ہم نے دھوکہ دیا نہیں محبت ہے تو پھر ان جیسا عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور یہودیوں سے محبت نہیں، غیر مسلموں سے ہمیں محبت نہیں تو پھر ان جیسا عمل کیوں کرتے؟ یہ عمل ایک دلیل ہے کہ دل میں کون بستا ہے. عمل ایک گواہ ہے. دل جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، دل چھپا ہوا ہے لیکن عمل جو ہے نا اس چھپی ہوئی چیز کا گواہ بن جاتا ہے. حضور سے محبت ہے تو آؤ حضور کی سنت کو اپنائیں.